ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور باب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی ارض مقدس فلسطین تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، جاؤ فتح کرو اور آباد ہو جاؤ، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کا قدر کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں نبی بھی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تم کو فرما روا بھی بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ امامت الناس کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہزار سال تک بنی اسرائیل کو دیے رکھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے حق میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ مت دکھاؤ، پیچھے نہ ہٹو، اگر ایسا کرو گے فتنقلبوا خاسرین، تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب قوم کیا جواب دے رہی ہے کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے زبردست جبار لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہاں سے وہ نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم وہاں چلے جائیں، پھر ہم وہاں داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، تو دو ایسے شخص جو ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، جاؤ اور وہاں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ ہوا یہ تھا، جو تفصیل جو ہے اس کی بائبل کی جو کتاب گنتی اور استثناء ہے، اس میں اگر ملا کے سارا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کا ایک وفد بھیجا فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، تو 12 سردار جو 12 قبیلوں کے تھے، حضرت یوشع ابن نون جو بعد میں غالباً نبی بھی ہوئے اور جن کی سرکردگی میں پھر سارا سلسلہ ہوا، اور حضرت کالب ابن یوحنا، یہ 2 شخصیات تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی حیثیت رکھتے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ ان کی سرکردگی میں یہ لوگ گئے، وہاں جائزہ لیا، اور واقعتاً وہاں جو لوگ آباد تھے لمبے لمبے قد تھے، ڈیل ڈول بھی ان کا تگڑا تھا، اور ایسے لگتے تھے کہ ان کے بنی اسرائیل کے لوگوں کے مقابلے میں ان کے اپنے الفاظ جو کتاب میں نقل کیے گئے کہ ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے لگتے تھے، چھوٹے چھوٹے پستہ قد، اور وہ لمبے لہیم و شہیم، دیکھ کے انہیں خوف آتا تھا۔ انہوں نے آ کے جب ان تفصیل بتائی اس دورے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں، وہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔
لہٰذا ہم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ دو اشخاص تھے، حضرت یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا، جنہوں نے یہ حوصلہ دیا۔ یہ ان کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فتح کا معجزہ سنا دیا ہے پہلے، لہٰذا ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم ہی غالب رہیں گے، اور ہمیں پورا بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ، لیکن انہوں نے سب کچھ رد کر دیا، کہنے لگے اے موسیٰ ان لن ندخلھا ابدا، ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہرگز ہی داخل ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں۔ فاذھب انت وربک فقاتلا، اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے ان کے ساتھ جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے۔ یعنی بالکل بزدلی کی انتہا کی کہ ہم تو یہ بیٹھ گئے، بس ہم نے تو ہلنا نہیں یہاں سے۔ اور کچھ معذوری بھی تھی، یوں سمجھیے اس قوم کی، شاید اس لیے کہ وہ ہر قدم پہ تو معجزہ ہو رہا تھا۔ فرعون کا لشکر آیا، اللہ نے جو ہے وہ لاٹھی ماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر چیر دیا، اور یہ بالکل سکون سے بحفاظت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہ سارے کے سارے اللہ نے ڈبو دیے۔ اب ان حالات میں وہ امید رکھ سکتے تھے کہ اب بھی کوئی معجزہ ایسا ہی ہو کہ کوئی لاٹھی کا جو ہے وہ مارنے کا سلسلہ اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور سکون سے جا کر کے ہمیں آباد ہو جائیں، لیکن اب اللہ کی منشا میں ایسا نہیں تھا۔ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میرا اختیار تو یا میری اپنی ذات پہ ہے یا میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اب ہم دو تو ظاہر ہے کہ اس بڑی مہم میں اکیلے تو نہیں نکل سکتے، فخرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال، یعنی میں اب ان نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے اب وہ سزا کے طور پر فرمایا کہ یہ 40 سال تک یہ ملک ان پہ حرام کر دیا گیا۔ یتیہون فی الارض، اب یہ اس سرزمین پر مارے مارے پھرتے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تم ان نافرمانوں کی حالت پہ اب ترس مت کھانا۔ چنانچہ 40 سال یہ قوم جو ہے اسی صحرائے سینا میں ہی بھٹکتی رہی، حالانکہ چھوٹا سا ایریا ہے، لیکن 40 سال وہیں گم رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جب ایک نئی نسل ابھر کے سامنے آئی، ان کی کچھ تربیت ہوئی، حوصلہ ہوا، پھر انہوں نے جا کے ان سے مقابلہ کیا، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی، تو یہ وہاں فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی حکومت بن گئی۔ اگرچہ ایک متحدہ حکومت نہیں بنا سکی، 12 علیحدہ 12 قبیلے تھے تو 12 ہی حکومتیں بنا دی۔ بہرحال یہاں وہ تذکرہ ختم کر دیا گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں ذرا آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیے حق کے ساتھ، یعنی بلا کم و کاست ان کے سامنے حقیقت رکھیے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب انہوں نے دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ قال، اب وہ حسد میں مبتلا ہوا، جل بھن گیا، کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے جواب دیا دیکھو جن کے دل میں خلوص ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں نہیں تھا تو اس نے میرا کیا قصور ہے بھائی، مجھے کیوں مارتے؟ لئن بسطت الی یدک، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی، لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، تو میں تمہارے قتل کے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لاقتلک، تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میرے دل میں خوف خدا ہے کہ میں اپنے بھائی پر اپنا ہاتھ اٹھاؤں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا بار گناہ بھی تو سمیٹ لے اور تو دوزخی بن کر رہے، یعنی میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو ہاتھ اٹھائے گا تو قتل کا ذمہ دار بھی تو، اور میں تو پھر شہید میں کہلاؤں گا، لہٰذا میرے بار گناہ بھی تیرے کندھوں پر۔ ذالک وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے آخر کار اس جھگڑے میں نوبت یہ پہنچی کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور فقتلہ، اور اس نے اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ شامل ہو گیا ان میں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض،
اب وہ پریشان تھا، یہ پہلی موت اور پہلا وہ قتل کے ذریعے سے ہوئی اس روئے زمین پر. ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے جسم کا کریں گے کیا، اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگائیں گے. اب وہ حیران و پریشان تھا کہ میرا بھائی میرے ہاتھوں مارا گیا، اب میں اس کا کروں کیا، اس جسم کو کیسے ڈسپوز آف کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ سے زمین جو ہے وہ اس طرح سے کوریدنے لگا. گویا اسے اشارہ دیا گیا کہ زمین میں اس طرح لمبا گڑھا کھود کے اس میں تم اس لاش کو چھپا سکتے ہو. لیُریَہُ کیف یُواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے. قال یا ویلتیٰ، اب اسے افسوس ہوا یہ دیکھ کے. ظاہر ہے کہ ایک ایموشنل کیفیت ہوتی ہے غصے کی جب انسان کو جرم کر بیٹھتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد پھر اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا. آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے قاتل اور بڑے سے بڑے شقی جب انہیں سزا ہو جاتی ہے اور وہ جا کر کے وہ جسے کہتے ہیں نا کوٹھی لگ گئے، پھر ان کی جو آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. بہت سے قصے کہانیوں کی شکل میں چھپتے بھی ہیں، اور کسی سے آپ انٹرویو کریں پریکٹیکلی جا کر کے تو جس طرح وہ کف افسوس ملتے ہیں کہ افسوس ہم سے یہ جرم سرزد نہ ہوا ہوتا، آج ہم اس سزا سے دوچار نہ ہوتے. اور اگر آخرت کی سزا بھی پیش نظر ہو تو سوچئے کسی کی جرت ہو سکتی ہے جرم کرنے کی. ایک تو دنیا کی سزا ہے نا، اصل سزا تو وہاں ملے گی. یہاں تو انسان 10 آدمیوں کو مار کے بھی ایک ہی دفعہ سولی چڑھتا ہے، لیکن 10 آدمیوں کے قتل کا بدلہ پھر وہاں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. جو بھی جرم کیا ہو اس کی قرار واقعی سزا دنیا میں نہیں ہو سکتی. تو یہ پچھتاوا تھا. قال یا ویلتیٰ، یہ حسرت اس کے اندر، یہ افسوس مجھ پہ. عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکتا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کے جسم کو چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، تو پھر وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، ندامت اسے ہوئی. من اجل ذالک، اسی وجہ سے. کتبنا علی بنی اسرائیل، تو ہم نے اسرائیل پر یہ فرمان جاری کر دیا، لکھ دیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی شخص کی جان لینا، اگر کسی انسان کا خون کسی کو کوئی بہا دے بغیر اس کے کہ وہ بدلے میں بہایا گیا، یعنی جان کے بدلے جان، اور زمین پر فساد پھیلانے کے جرم کے علاوہ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. گویا ایک ناحق قتل ایسے ہے جیسے پوری نوع انسانی کا قتل ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول ان کے پاس آئے کھلی کھلی نشانیاں لے کر. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ رسولوں کے آنے کے باوجود، تسلسل کے آنے کے باوجود، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، ان میں سے اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ وہ زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں وہ اس لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا. یہ قتلوا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا. قتل ہے مار دینا، قتل کر دینا. جب یقتلوا آیا تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں مارا جائے، ان کے جسم کے حصے بکھرے کر دیے جائیں. اور یصلبوا، یا پھر انہیں صلیب پر چڑھایا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں. اور ینفوا من الارض، یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ذلت رسوائی ان کے لیے ہے جو دنیا میں ہے اور آخرت میں اس سے بھی بڑی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بہت بڑا عذاب. یہ صلیب پر چڑھانا عام طور پر جو ہے یہ ہم 3 الفاظ عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں. کسی کو پھانسی دے دینا، سولی دے دینا، مصلوب یا صلیب پر چڑھا دینا. حقیقت میں 3 علیحدہ علیحدہ سزائیں ہیں. پھانسی کا رواج تو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھندا ڈال کے گلے میں اور وہ جھٹکے کے ساتھ نیچے پھینکا جاتا ہے، جس میں سہارا نہ ہو، ہاتھ پاؤں باندھ کر کے، اور وہ گردن جو ہے وہ جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہے، من کا اس کا، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے.
لیکن انگریزوں نے ایجاد کیا تھا سولی پہ چڑھانا. وہ انتہائی دردناک طریقہ تھا. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں وہی ہے کہ پھانسی کو ہی سولی کہا جاتا ہے. سول کہتے ہیں کانٹے کو، پنجابی زبان کا یہ بہت معروف لفظ. تو ایک کانٹا اس طریقے سے مجرم کو لٹکا دیتے تھے اور ایک کانٹا اس طریقے سے یہاں اس کے لگایا جاتا تھا شارک کے قریب، اور وہ اس طرح لٹکایا جاتا تھا کہ وہ گردن آہستہ آہستہ جو ہے اس میں وہ کانٹا چبھتا جائے چبھتا جائے چبھتا جائے یہاں تک کہ وہ پورا رگ میں داخل ہو جائے. اور وہ اس قدر اذیت سے مجرم مرتا تھا کہ پھانسی تو ایک جھٹکا آیا اور موت ہو گئی، لیکن وہ تسلسل کے ساتھ اذیت میں مبتلا ہو کے اس کی جان نکلتی تھی. اسے کہتے تھے سولی دینا. اور سلیب ایسے ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سلیب جس طرح بنتی ہے تو دونوں ہاتھ کیل سے وہ سلیب کے ساتھ گاڑ دیے جاتے تھے، اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے پر رکھ کر کے اس میں مشترکہ ایک کیل جو ہے وہ ٹھوک دیا جاتا تھا، اور اس سلیب کو پھر اس کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور وہیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو وہاں لٹکا رہتا تھا. وہ خون بہہ بہہ کے گرمی سردی جو بھی موسموں پر اس پہ گزرتے گزرتے وہ بھی بڑی اذیت ناک موت ہوتی تھی. تو یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں یقتلوا اور یصلبوا، تو اس سلیب کی سزا کو وہ ذہن میں رکھیے. یہاں محض پھانسی دے دینا نہیں ہے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے قتل کیا جائے کہ اذیت ناک قتل، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اسے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑتا ہے. محاربے کی سزا ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں مگر اس سے قبل کہ تم قابو پا جائے. اگر کوئی پکڑا گیا تو پھر اسے سزا دی جائے گی، پھر معافی ہوگی سزا دینے کے بعد. لیکن اگر کوئی گرفتار ہونے سے پہلے معافی کر مانگ لے، توبہ کر لے، باز آ جائے تو اس کا معاملہ نہیں ہے. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کے طریقے تلاش کرو، یعنی اس کے قرب کا ذریعہ. اور سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ کا سب سے زیادہ قرب کسے حاصل ہوگا؟ جو اس کے دین کے لیے، اس کے قیام کے لیے محنت و جد و جہد میں زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا، لوگوں کو دین اور ایمان کی طرف لے کر کے آنا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت اور اتنی اور وہ جمع کر لیں، ساری دنیا کی دولت اور اتنی اور جمع کر لیں، اور وہ فدیے میں دے کے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں گے تو وہ فدیے کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی، ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کے بھاگ جائیں لیکن نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان پر تو عذاب قائم رہے گا، وہ عذاب جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاءً بما کسبا، یہ ہے ان کی کرتوت کا بدلہ، کمائی کا بدلہ. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پہ غالب ہے، سب پر حاوی ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے غلط معنی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، یہ تو تنبیہ کر دینا بھی جو ہے وہ کفایت کرتا ہے. جبکہ قرآن نے یہاں صحیح جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینا، اور اس میں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے ایک انوکھا مطلب نکالا ہے، اور وہ مطلب ہے کہ جناب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول پیدا کیا جائے، ایسا نظام بنایا جائے کہ کوئی کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حالانکہ اتنے کلیئر الفاظ ہیں، اور اختتام کیا گیا نکالا من اللہ. اگر نظام بنا دیا جائے کہ کسی چوری کا موقع ہی نہ ملے تو اسے عبرت کیسے حاصل ہوگی؟ نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جو ایک کو دی جائے
और लाखों के होश जो है वो ठिकाने आ जाए कि इतनी सख्त सज़ा है, ये शय भी इंसान को फिर जुर्म से रोकती है। नकाल मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है और दाना व बीना है। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله